بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تائید و اثبات کے لیے بہت زیادہ معجزات عطا فرمائے، جن کے ساتھ ایمان والوں کے دلوں کو قرار و ثبات ملتا اور ان کے عمل و ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ منکرین کے اوپر حجت قائم ہوتی، اور ان میں سے سلیم الفطرت لوگ ان معجزات کو دیکھ اور سن کر دولت ایمان سے بہرہ ہوتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والے معجزات کئی انواع و اقسام پر مشتمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والے معجزات کی حد بندی تو مشکل ہے، تاہم کتب احادیث میں ان کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے، جن کو ائمہ محدثین نے بیان کیا ہے۔ اسی سلسلے میں متعدد علماء نے اس موضوع پر مستقل کتب تصنیف کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا اور بڑا معجزہ جو بہت ساری کتب احادیث میں بیان کیا گیا ہے، وہ اسراء و معراج کا واقعہ ہے۔ آپ کو ہمارے چینل پر اس موضوع پر ایک تفصیلاً ویڈیو مل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں ڈالا تو وہ صحت یاب ہو گئے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے بندے کو اسلامی جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں گے۔ راوی کہتے ہیں لوگوں نے رات اس سوچ میں گزاری کہ ان میں سے کس کو جھنڈا ملے گا۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ہر ایک کو امید تھی کہ جھنڈا اسے ہی ملے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کو بھیجو کہ وہ ان کو بلا کر لائے۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی، جس سے ان کو ایسی شفا ہوئی کہ جیسے پہلے کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا ان کو دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ ہمارے جیسے مومن نہیں بن جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی نرمی سے چلتے رہو، جب ان کی سرزمین میں اترو تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ کے ان پر کیا حقوق واجب ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بھی شخص کو ہدایت دے دی، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا تو ساتھ کچھ نشانیاں بھی عطا فرمائیں، جنہیں وہ اپنی قوم میں اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں پیدائشی اندھے اور کوڑی کے مرض کی شفا رکھی تھی۔ یہ نشانی ان کی نبوت کی ایک واضح اور قطعی دلیل تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسی بے شمار نشانیاں عطا فرمائی تھیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ بھی کتب احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع یہودی کے قتل کے لیے چند انصاری صحابہ کرام کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ ابو رافع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ یہ حجاز میں اپنے قلعے میں رہتا تھا۔ جب وہ صحابہ اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے مویشی لے کر واپس جا چکے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جا رہا ہوں اور دربان چوکیدار پر کوئی تدبیر کروں گا تاکہ میں قلعہ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ قلعے کے پاس آئے اور دروازے کے قریب پہنچ کر انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کپڑوں میں اس طرح چھپا لیا جیسے کوئی قضائے حاجت کر رہا ہو۔ قلعہ کے تمام آدمی اندر داخل ہو چکے تھے۔ دربان نے آواز دی، اے اللہ کے بندے،
اگر اندر آنا ہے تو جلدی آ جا، میں اب دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اندر داخل ہو گیا اور چھپ کر اندر کے حالات دیکھنے لگا۔ جب سب لوگ اندر داخل ہو گئے تو اس نے دروازہ بند کیا اور چابیاں ایک کھونٹی پر لٹکا دیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں چابیوں کی طرف بڑھا اور انہیں پکڑ لیا۔ اس کے بعد میں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ ابو رافع کے پاس رات کے وقت داستانیں بیان کی جا رہی تھیں اور وہ اپنے خاص بالا خانے میں تھا۔ جب داستان گو اس کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو میں اس کی طرف کمرے کی طرف چڑھنے لگا۔ اس دوران میں جتنے دروازے اس تک پہنچنے کے لیے کھولتا تھا انہیں اندر سے بند کرتا جا رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر قلعہ والوں کو میرے بارے میں علم ہو بھی جائے تو اس وقت تک یہ لوگ میرے پاس نہ پہنچ سکیں جب تک میں اسے قتل نہ کر لوں۔ آخر میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت وہ ایک تاریک کمرے میں اپنے بال بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ مجھے اس وقت علم نہیں تھا کہ وہ کمرے میں کس طرف ہے۔ چنانچہ میں نے آواز دی ابو رافع، وہ بولا کون ہے؟ اب میں نے آواز کی طرف بڑھ کر تلوار کی ایک ضرب لگائی۔ اس وقت میرا دل دہل رہا تھا، اسی وجہ سے میں اس پر غالب نہ آ سکا۔ اس نے چیخ ماری تو میں کمرے سے باہر نکل آیا اور تھوڑی دیر تک باہر ہی ٹھہرا رہا۔ پھر میں دوبارہ اندر داخل ہوا اور آواز دے کر پوچھا، اے ابو رافع، یہ آواز کیسی تھی؟ وہ بولا، تیری ماں غارت ہو، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے حملہ کیا ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دوبارہ آواز کی طرف بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ اب کی بار میں نے اسے کافی زخمی کر دیا لیکن قتل نہ کر سکا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبائی جو اس کی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں اسے قتل کر چکا ہوں۔ چنانچہ میں نے ایک ایک کر کے دروازے کھولنے شروع کر دیے۔ آخر میں ایک سیڑھی پر پہنچا اور میں نے خیال کیا کہ میں زمین پر پہنچ چکا ہوں۔ چنانچہ میں نے اس سیڑھی پر پاؤں رکھا اور نیچے جا گرا۔ وہ رات چاندنی تھی، اس طرح گرنے سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے اپنے عمامے سے باندھ لیا اور آ کر دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ معلوم نہ کر لوں کہ کیا میں اسے قتل کر چکا ہوں یا نہیں۔ صبح جب مرغ نے آواز دی تو اسی وقت قلعہ کی فصیل پر ایک پکارنے والے نے کھڑے ہو کر پکارا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ جلدی واپس چلو، اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو قتل کرا دیا۔ چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سارے واقعے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ٹانگ پھیلاؤ۔ میں نے اپنی ٹانگ پھیلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو ٹانگ ایسے ٹھیک ہو گئی جیسے مجھے کبھی اس میں کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ ایسے بے شمار واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں اور صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ کوئی طبی نسخہ تھا؟ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی رسالت کی دلیل تھی۔ اسی طرح کتب احادیث میں ایک اور معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک سست گھوڑا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے انتہائی چست ہو گیا تھا۔ اس بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینے والوں کو خطرہ محسوس ہوا، چنانچہ وہ لوگ آواز کی طرف گئے تو انہیں راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پہلے آواز کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے جس پر کاٹھی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں تلوار تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگو مت گھبراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں واپس جانے کو کہہ رہے تھے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں فرمایا ہم نے اسے سمندر کی طرح پایا ہے، یعنی تیز رفتار، یا فرمایا یہ تو سمندر ہے۔ حدیث کے راوی حماد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ثابت یا انس رضی اللہ عنہ کے کسی اور شاگرد نے فرمایا یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھا جو بہت سست رفتار تھا، لیکن اس دن کے بعد کوئی گھوڑا اس سے آگے نہیں گزر سکا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا جریر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے گھڑ سواری کرنا آ گئی۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم مجھے ذوالخلصہ سے اطمینان کیوں نہیں دلاتے؟ میں نے عرض کی میں ضرور اطمینان دلاؤں گا۔ چنانچہ میں قبیلہ احمس کے 150 سواروں کو ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ وہ سب بہترین سوار تھے، لیکن میں اچھی سواری نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا، جس کا اثر میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اس کو ثابت رکھ، یعنی اسے اچھا سوار بنا دے اور اسے رہنمائی کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ سیدنا جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں کبھی کسی گھوڑے سے نہیں گرا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ذوالخلصہ یمن میں قبیلہ خصم اور بجیلہ کا ایک گھر تھا جس میں بت نصب تھے اور ان کی پوجا کی جاتی تھی، اسے لوگ کعبہ بھی کہتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں سیدنا جریر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو اسے آگ لگا دی اور منہدم کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب سیدنا جریر رضی اللہ عنہ یمن پہنچے تو وہاں ایک شخص تھا جو تیروں سے فال نکالتا تھا۔ کسی نے اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی یہاں آ گئے ہیں، اگر انہوں نے تمہیں پا لیا تو تمہاری گردن اتار دیں گے۔ راوی فرماتے ہیں ابھی وہ فال نکال ہی رہا تھا کہ جریر رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اس سے کہا ابھی اس فال کے تیر توڑ دو اور کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ورنہ میں تمہاری گردن اتار دوں گا۔ راوی کہتے ہیں اس شخص نے تیر توڑ دیے اور ایمان کی گواہی دے دی۔ اس کے بعد جریر رضی اللہ عنہ نے قبیلہ احمس کے ایک آدمی جن کی کنیت ابو ارطا رضی اللہ عنہ تھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائیں۔ جب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو عرض کی اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اس وقت تک نہیں نکلا جب تک اس بت خانے کو خارش زدہ اونٹ کی طرح جلا کر راکھ نہیں کر دیا۔ راوی فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ احمس کے گھوڑوں اور سواروں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جریر رضی اللہ عنہ کے لیے صرف گھوڑے پر ثابت قدم رہنے ہی کی دعا نہیں فرمائی بلکہ اور بہت زیادہ چیزوں کی دعا بھی فرمائی۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اسے دوسروں کے لیے رہنما اور خود اپنی جان کے لیے ہدایت یافتہ بنا دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جو بھی دعا فرمائی بہت جلد وہ قبول ہوئی۔ جیسے سب سے پہلے جریر رضی اللہ عنہ نے 150 گھڑ سواروں کے ساتھ ذوالخلصہ پر حملہ کیا اور اسے جلا ڈالا، جبکہ یہ وہ کارنامہ تھا جس کے لیے 5000 کی فوج بھی کم تھی۔ جریر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 2 مہینے قبل ذوالخلصہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی جس کی وجہ سے بعد میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ کبھی گھوڑے سے نہیں گرے تھے۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی یہ سیریز ضرور پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں
تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔